أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم واللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 106۔ اسی آیت پہ کل گفتگو چل رہی تھی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ نے اپنے اس واقعے کو کیسے نقل کیا، کیسے بیان کیا، کتنا سخت یہ امتحان تھا اور کتنی سخت آزمائش تھی، اس آزمائش کا ذکر چل رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھی مرارہ بن الربیع اور ہلال بن امیہ سے بات چیت کرنے کے لیے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن جب ان کو خبر دی لوگوں نے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ معاملہ صرف میرے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اور دوسرے لوگ بھی ہیں، تو لوگوں نے بتلایا کہ مرارہ ابن الربیع العامری اور ہلال بن امیہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی راحت ہوئی، خوشی ہوئی، کیونکہ یہ دونوں صحابی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع، یہ دونوں صحابی وہ صحابی تھے جو میدان جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ تنہا میں نہیں ہوں، دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آئے اپنا واقعہ بیان کرنے کے لیے اپنے سب سے قریبی ساتھی، سب سے جگری دوست ابو قتادہ کے پاس۔ ابو قتادہ سے سوال کیا، ان سے سلام کیا، ابو قتادہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر ان سے اللہ کا واسطہ دے کر کے یہ سوال کیا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ پھر بھی وہ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ کہتے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوا اور میں گھر میں چلا آیا۔ اب میں بازاروں میں بھی گھومتا، لوگوں سے سلام بھی کرتا، لوگوں سے ملاقات بھی کرتا، لیکن کوئی میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، نہ میرے سلام کا کوئی جواب دیتا، نہ ہی کوئی مجھ سے بات چیت کرتا۔ یہاں تک کہ جب میں نماز کے لیے جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کرتا اور آپ کے ہونٹوں کی طرف ہی نظر جمائے رکھتا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جنبش کیے یا نہیں کیے، کچھ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب میں نماز پڑھتا تو پھر ترچھی نگاہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ کیا آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو کہتے کبھی کبھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے میں نماز پڑھ کر فارغ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض کر لیتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، کیا انہوں نے ذکر کیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بات یہیں پہ نہیں ٹھہری کہ میں مدینہ کے بازاروں میں چکر لگا رہا تھا کہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کعب بن مالک کون ہے۔ میں سوچا کہ کیا بات ہے، میں وہاں پہ ٹھہر گیا۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ کعب بن مالک وہی ہے۔ کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، وہ خط مجھے دے دیا۔ خط میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، دیکھا کہ یہ خط غسان، قبیلہ غسان کے بادشاہ کی طرف سے ہے۔ اس میں تھا اما بعد فإنه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك۔ کہتے ہیں کہ جب وہ خط ملا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں خبر ملی ہے، غسان کے بادشاہ نے لکھا تھا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ اے کعب بن مالک، تمہارے ساتھی نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ دیا ہے، ذلت کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لہذا ہم تم سے گزارش کرتے ہیں
کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مدینہ والوں کا ساتھ چھوڑ کر کے ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں بہت عزت و احترام سے رکھیں گے اور تمہارے مقام کو ہم بلند رکھیں گے، اپنے یہاں ہر طرح کی تمہاری مدد کریں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، کہ یہ بھی ایک آزمائش کی چیز ہے۔ ایک طرف مدینہ کا کوئی آدمی مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اوپر سے یہ مصیبت، یہ آزمائش کہ اب میں مدینہ کو چھوڑ دوں، رسول کو چھوڑ دوں اور پھر چلا جاؤں غسان کے بادشاہ کے پاس، وہ ہماری ہر طرح کی عزت و خاطر کرے گا۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ کہتے ہیں چونکہ میں نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا تھا، سچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتلا دی تھی، اس لیے اس آزمائش میں میں کھرا اترا، اور ملک غسان کے اس بات کی طرف میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ لیٹر سیدھا لیا، خط لیا اور چولہے کے پاس آیا، اس چولہے کے حوالے خط کو کر دیا۔ کہتے ہیں حتی مضت 40 لیلہ من ال50، جب 40 راتیں گزر گئیں، اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک۔ اب سب سے بڑی آزمائش یہ آ گئی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو پہلے تو یہ خوش ہوئے کہ شاید کوئی پیغام لے کر کے خوشخبری، لیکن اس قاصد نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ ابھی تک گھر کے باہر لوگوں سے الگ تھا، گھر میں قید تھا، کوئی دوسرا گھر کے باہر کا کوئی فرد مجھ سے گفتگو نہیں کرتا تھا، بیوی بچے تھے تو تھوڑی بہت وہی خیریت پوچھتے تھے، اب پیغام آ گیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ قاصد نے کہا نہیں، طلاق مت دو، اس کے قریب مت جاؤ۔ کہتے کعب بن مالک پھر میں نے تجسس کیا کہ کیا یہ معاملہ صرف میرے ساتھ ہے یا میرے جو دو ساتھی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہے؟ سوال کیا، مجھے پتا چلا کہ نہیں، ان لوگوں کو بھی یہی آدیش دیا گیا، یہی حکم دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا اس فرمان کے بعد جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ، انہی لوگوں کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں فیصلہ کر دے۔ جب یہ حکم صادر ہوا تو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بن امیہ کو ایک خادم کی ضرورت ہے، ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان کی حاجات کو پوری کیا کرے، کیونکہ وہ بہت ہی بزرگ ہو چکے ہیں، تو کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم خدمت کر سکتے ہو۔ قال لا ولكن لا يقربك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم ان کی خدمت کر سکتی ہو، لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ جب ایک کو اجازت دے دی ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو، تو ان کی بھی بیوی نے ان سے کہا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بھی جا کر کے پرمیشن لے لیجئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز، ارے وہ تو بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، میں تو جوان ہوں، میں کیسے پرمیشن لینے کے لیے جاؤں اور میں کیسے ضمانت دے دوں کہ بیوی میری خدمت کرے گی اور میں اپنی بیوی سے قریب بھی نہیں جاؤں گا؟ ایسا ممکن نہیں۔ خیر اکیلے رہ گئے۔ اس کے بعد کہہ رہے 10 رات اور گزری، 50ویں رات تھی۔ 50 رات جب گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشرا کا میں انتظار کر رہا تھا، خوشخبری کا انتظار کر رہا تھا۔ 50ویں صبح کو ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور کہتے ہیں اپنے گھر کے کسی اعلیٰ مقام پر، بلند مقام پر میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، اپنے نفس کو کوس رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا ہمارے اوپر کتنی تنگ ہو گئی ہے،
اتنے میں اسی اثنا میں کسی نے بلند آواز سے مجھے آواز دی، کہا ابشر یا کعب بن مالک، کعب بن مالک تمہارے لیے بشارت ہے۔ جیسے اس نے ابشر کہا یہ بات میری کانوں میں پہنچی، اس کے بعد ایک گھوڑ سوار کو دیکھا دوڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہوئے، میری طرف آتے ہوئے، میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حقیقت کے بارے میں بتلا دیا ہے، اور جو پریشانی تھی، جو مصیبت تھی، وہ ٹل چکی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو گھوڑ سوار میرے پاس آیا خبر دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو اتنی خوشی کا عالم تھا اس وقت۔ کہتے ہیں میرے پاس صرف 2 ہی کپڑے تھے، میں نے وہ دونوں کپڑے اتار کر کے خوشی کے عالم میں اس خوشخبری دینے والے کو دے دیا، لے جاؤ بھائی یہ تمہارا انعام ہے۔ اب میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نہیں سوچا کہ کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنے کپڑے اتار کر کے اس خوشخبری دینے والے کو دے دی۔ اس کے بعد جب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد میں جانا ہوا تو اب میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو میں نے کسی دوسرے سے عاریتاً کپڑے مانگے، وہ کپڑے پہن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا۔ پہنچا، جتنے لوگ راستے میں ملتے خوشخبری دیتے، مسکراتے، بات کرتے، سلام کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے میری طرف مسکرائے، اور یہ مسکراہٹ پہلے والی مسکراہٹ نہیں تھی جس میں غصہ تھا، اس مسکراہٹ میں رضامندی، محبت اور چاہت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے۔ پھر کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے وہ سوال ٹھوک دیا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میرا توبہ قبول کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے؟ اگر آپ نے میرا توبہ قبول کر لیا یعنی مجھے معاف کر دیا، تو ممکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ معاف کیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کوئی وحی آپ کے اوپر نازل کر دے اور پھر جس مصیبت میں ہم لوگ تھے مبتلا ہو جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے میں معاف کر دیا ہے تب تو آپ کسی صورت میں ناراض نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول کیا ہے اور تم لوگوں کے بارے میں چند آیتیں نازل کی۔ وہ آیات پڑھ کر کے سنائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے پاس پراپرٹی ہے آپ اس پراپرٹی کو لے کر کے صدقہ کر دیجئے میری طرف سے، کیونکہ یہ اتنی زیادہ خوشی، 50 دن گزر گئے، کوئی بات نہیں کیا، کوئی ہم کلام نہیں ہوا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ جو محبوب سے محبوب شخص تھے ہمارے نزدیک، سارے کے سارے لوگوں نے ہم سے اپنا منہ پھیر لیا، زندگی اجیرن ہو گئی۔ اور اس کا تصور کر سکتے ہیں آپ اس لاک ڈاؤن سے، لاک ڈاؤن میں جب ہم کو کہہ دیا گیا کہ اپنے گھر میں بند رہو، باہر نہ نکلو، ہمیں یہ نہیں منع کیا گیا کہ اپنے گھر والوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے، اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، بچوں سے بات نہیں کر سکتے، ان ساری چیزوں کی ہمیں پرمیشن تھی۔ اور جن کا گھر باہر ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کے گھوم سکتے تھے، اپنی ضروریات کی چیزیں بھی لے سکتے تھے۔ لیکن اگر یہ بھی منع کر دیا جاتا، گھر کو پیک کر دیا جاتا، ہر ایک کو ایک ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، آپ کے گھر والوں کو دوسرے کمرے میں، آپ کو دوسرے کمرے میں، اور 50 دن کی یہ نوبت گزر جائے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، پھر اس کے بعد جب آپ اس کمرے سے آئیں لوگ آپ کو بشارت دینے لگے کتنی آپ کو خوشی ہوگی۔ تو اس طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ تھا، اور ان کے 2 ساتھیوں کا، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع، جس کا تذکرہ، پورے واقعے کی تفصیل قرآن نے صرف اشارتاً بیان کیا، جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور دوسری آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان آیات میں قرآن نے اشارتاً بیان کیا، لیکن اس کی پوری تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو ہم نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے اور اسی کو بیس بناتے ہوئے واقعہ نقل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔